MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها إياها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزماں بنا کر بھیجا اور یہ امت آخری امت بنا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کئی دفعہ یہ اعلان کیا کہ انا والساعۃ کہاتین، دیکھو میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے سوائے قیامت آنے کے۔ یا اس کی ایک تشریح یوں بھی ہے کہ یہ چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اب اتنی ہی دنیا باقی رہ گئی ہے۔ اور فرمایا اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اور اب اگر دیکھا جائے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، 1442 ہجری چل رہی ہے، تو اس سے پہلے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، اور اس میں اس چھوٹی انگلی کے بعد والی انگلی میں اگر ناخن اتنا فرق ہے تو یاد رکھیے وہ ناخن اتنا فرق میں بھی تقریباً نصف آدھا ناخن گزر چکا ہے، کیونکہ 1442 ہجری جو چل رہی ہے اب، تو 1442 ہجری سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ اب دنیا اتنی ہی باقی ہے، اب دنیا اتنی ہی باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یاد رکھیے جب انتظار کا مرحلہ بہت قریب ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ قمر کے ابتدائی آیات آپ پڑھ لیجئے، فرمایا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر،
चांद फट गया, क़यामत करीब आ गई। और आप सबको मालूम है चांद फटने का वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दौर में हुआ है। हत्ता के अगर मुतय्यन करके कहा जाए तो मक्की दौर में हुआ है, मदनी दौर में भी नहीं, आखिरी ज़माने में भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने वाले इस वाक़ये को रब ने जब जिक्र किया तो फरमाया इक़्तरबतिस्साअ, क़यामत करीब आ गई, चांद फट गया। तो अब 1442 साल बाद भी आपको शक है कि अभी क़यामत बहुत दूर है, या 1442 साल बाद भी अभी आपको यकीन है कि क्या है कि बहुत लंबा अरसा अभी उम्मत का चल रहा है कि हमको क्या पड़ी, हम आम जिंदगी गुजार के जाएंगे? ना, ये ज़माना आम जिंदगी गुजारने का नहीं है। मेरा पूरा महवर और मेरी टॉपिक का अहम तरीन जो मरकजी नुक्ता रहेगा वो यही होगा कि इस जिंदगी जो रब ने यहाँ अता की हमको, इस जिंदगी को 1900 में पैदा होने वाला या 1800 में पैदा होने वाला या 1700 में पैदा होने वाले की तरह नहीं है। उस जिंदगी को आप अच्छी तरह नोट कर लें, उन सब में सदियां बाकी थी तो हमारे पास साल बाकी हैं, हमारे पास दिन बाकी हैं, क्योंकि हालात हाजिरा के अंदर जितनी तब्दीलियां एक घंटे में हो रही हैं या एक दिन में हो रही हैं, पिछले अगर आप तारीख का मुताला करके देखें मेरे भाइयों, एक सदी में नहीं हुई हैं। एक सदी का मतलब है 100 साल, 100 साल में नहीं हुई हैं, 1400 साल में नहीं हुई हैं। एक मुसल्लमा हकीकत है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो मुसल्लमा हकीकत तब्दील कर दी गई यूं मिनटों के अंदर, जो कि 1400 साल से कभी तब्दीली नहीं हुई। तो ये सब चीजें क्या हैं, क्या हो रहा है, आज तक ना हमने कभी सुना था ना हमने कभी देखा था। लेकिन ये कोरोना वायरस के बाद उसके इस्तिलाही अल्फाज लॉकडाउन और इसी तरह क्या क्वारंटाइन आपने जिंदगी में कभी सुना था? पहले तो खुद मैंने क्वारंटाइन सुना तो पता नहीं कौन सी जगह का नाम है, कौन सी स्टेट का क्या है, वो दरअसल पार्लियामेंट है। मैं बहुत सोचता रहा, बहुत दिन तक मुझे पता नहीं था ये क्वारंटाइन क्या होता है। उसके बाद मालूम हुआ क्वारंटाइन का मतलब यह है कि इंसान को तन्हा करके कैद कर देना, इसका नाम क्वारंटाइन है। मैं तो किसी बस्ती का कैपिटल समझ रहा था, पता नहीं कौन सी बस्ती के यूरोपियन कंट्रीज के कौन सी बस्ती का कैपिटल है। दरअसल कोई नहीं सुना था क्वारंटाइन किसे कहते हैं, किसको नहीं मालूम था। लॉकडाउन का मतलब क्या है आज तक हमने नहीं सुना था, जब तक कि क्या है हमें मार्च और मई में 2019 में पता नहीं चला कि लॉकडाउन नाम के भी जिंदा होते हुए लोग मुर्दा होने की एक्टिंग करेंगे। लॉकडाउन क्या है जी? लॉकडाउन जिंदा होते हुए मुर्दा होने की एक्टिंग करेंगे, इसका नाम लॉकडाउन है। हमने नहीं सुना था इससे पहले, लेकिन आज बच्चे बच्चे की जुबान पर लॉकडाउन भी है, क्वारंटाइन भी है। ऐसा कभी सदियों में नहीं हुआ कि जो तारीख में है ही नहीं वो एक दिन के अंदर आपके जहनों में पैवस्त कर दी जाए। आज तक 1400 साल में कभी सफ के अंदर मीटर का फासिला नहीं रखा गया, जबकि आज मसाजिद में आम बात हो गई कि एक आदमी और दूसरे आदमी के दरमियान 1 मीटर का फासिला, और इसको उम्मत कबूल कर चुकी है, उलमा कबूल कर चुके हैं, उमरा कबूल कर चुकी है, हुकूमतें कबूल कर चुकी हैं। 1400 साल का तसलसल याद रखो, एक नहीं दो नहीं, मैं कहता हूं 1400 साल का तसलसल देखो। एक बता दो तुम जिंदगी के अंदर तारीख में कभी सब के अंदर मीटर का फासिला हुआ हो। ये और बात है कि करना जायज है नहीं जायज है वो दूसरी बातें हैं, वो उलमा से पूछो, और उलमा जायज कहते हैं तो हम उस पर कभी नहीं बात करेंगे। बात वो अलग है, रखो एक तरफ। फिक़ही मसला जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं निशानी जिक्र कर रहा हूं। आज तक तारीख में कभी ये सब टूटी, बल्कि हमेशा इमाम तो ये कहता था कि जम के खड़ो, सफ़ें टेढ़ी न रखो। और अल्लाह के रसूल ने हमें इत्लान अर्ज किया था कि जब तक तुम्हारी सफ़ें सीधी होंगी, तुम्हारे दिल सीधे होंगे, तुम्हारी सब टेढ़ी हो जाएगी तो अल्लाह तुमको टेढ़ा कर देगा। बड़े बड़े उलमा ने भी आज क्या है फतवे दिए हैं, बाकायदा जायज है, जायज है तो जायज है, हम भी जायज है बोलेंगे।
ہم اس پر حکم کے اعتبار سے بات نہیں کریں. یہ چینجنگ کیسے ہو رہے؟ 1400 سال میں ایک لمحے کو تم نہیں بتا سکتے. مسجد کے صف میں تبدیلی ہو گئی ہو، لیکن ہو رہی ہے، ہو کر نمازیں ادا ہو رہی ہیں. پورے 1400 سال میں کہیں نہیں ہے. 2019 میں کے پہلے آپ پوری دنیا ٹٹول لیں، میرا چیلنج ہے کہ تم ایک بات، ایک نشانی نہیں بتلا سکتے کسی مسجد کے اندر. خود میں نے پہلی مرتبہ جب کسی مسجد میں دیکھا، ایک فوٹو آئی تھی، اتنا زیادہ اچنبھا اور اتنا زیادہ ہمیں ہنسی آئی کہ ایسے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. میرا ابتدائی زمانہ کہہ رہا ہوں جب یہ 2019 میں یہ پڑھا اصول. لیکن آج حرم میں دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئی ہیں. اگر وہاں پر صف بنے گی تو تعجب ہوگا شاید. یا رب کیا تبدیلی بھائی، کیسی تبدیلی، اور کتنا فاسٹ تبدیلی. یہ دیکھو تبدیلی. ہاں بھائی آج شروع ہوا، 20 سال بعد یہ مرحلہ آیا نا. لمحے کے 1000ویں حصے میں تبدیلی. یہی تو ہے اصل مسئلہ جس پر ہمیں اچنبے میں ڈال دیتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا اصل. ابھی بھی نہیں اٹھو گے، بیدار نہیں ہوگے، ابھی بھی وہی زندگی سمجھو گے جو 1900 والے نے پایا ہے، 1700 والے نے پایا نا. بڑی زبردست چینجنگ والی دنیا ہے آج، اور یہ چینجنگ بھی منٹوں کے 1000ویں حصے میں ہو رہی ہے. اس وقت اگر آپ نیند لیں، اس وقت آپ آرام کی سوچیں تو یاد رکھو پھر سے ہم سے زیادہ بدبخت اور خسارے والے کوئی نہیں ہوں گے. پھر اسی واسطے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیشن گوئیاں ہمیں دی ہیں، بتا دی ہیں. اس واسطے تو اب دیکھیے مشہور ترین ایک حدیث ہے، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل اور آگے پیش کروں گا میرے پاس، کیونکہ کیا ہے وقت بہت کم ہے، تفصیلات زیادہ ہیں، تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے مضمون تک آ جاؤں. کل کی بھی تمہید تھی، آج بھی تمہید ہی ہے. کل میں نے اس حقیقت پر گفتگو کی تھی کہ پیشن گوئیوں کی حقیقت کیا ہے، اور آج میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ پیشن گوئیوں کی اقسام کیا کیا ہو سکتی ہیں. ابھی میں نے پیشن گوئی کو ایک لے کر الگ سے مضمون نہیں بنایا کیونکہ مجھے وقت نہیں مل رہا ہے، میں انشاءاللہ اس پر آؤں گا آگے. لیکن یاد رکھیے ایک حدیث جو طویل ترین بات بتائی جاتی ہے وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھائی، پھر درس کے لیے بیٹھے، خطبہ دیے. حذیفہ بیان کرتے ہیں، اور حذیفہ بھی وہ حذیفہ ہے نا جی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ میں مقبول عام یہ لقب تھا کہ صاحب سر النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے حذیفہ ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فجر کے بعد جو شروع ہوا خطبہ کب تک چلا؟ ظہر تک. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، ظہر کی نماز ادا کی. نماز ظہر کے بعد پھر خطبہ دیا. کب تک چلا؟ عصر تک. پھر اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا. کب تک؟ مغرب تک. سیرت نبوی کا سب سے طویل ترین خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس وقت حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات قیامت تک ہونے والی اس وقت بتا دی، حتیٰ کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھولا وہ بھولا. حتیٰ کہ میں بھی کئی باتیں بھول جاتا ہوں، لیکن جب واقع ہوتی ہیں تو جس طرح کسی انسان کو دیکھنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں اس کو یاد آ جاتی ہے کہ میں نے فلاں وقت اس کو دیکھا تھا، بعین ہی کوئی نشانی پوری ہوتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے تو ارے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا. سیرت نبوی کا سب سے طویل ترین خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے سمجھایا کہ یہ باتیں وقوع ہوں گی، یہ باتیں وقوع ہوں گی، یہ باتیں وقوع ہوں گی. کیوں خالی خولی اپنے آپ جیسے چل رہا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مٹھائی کھا کے بریانی پکا کے گزر جاؤ نا، تیاری کرو. پیشن گوئیوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ہونا تو وہی ہے نا جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، کہاں ٹلنے والا ہے نا. اصل وجہ تو یہ ہے کہ آپ تیاری کریں،
آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، شرور سے بچیں، دجال کا آنا، دجال کا آنا، دجال کا آنا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ یا رب، معلوم تو تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی نشانیوں میں دجال ہے، تو پھر اس سے پہلے کہ انبیاء کے قوموں پر ڈرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ تو متعین تھی نا بھائی بات کہ قرب قیامت کے قریب دجال آئے گا، تو پھر انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو نہ ڈرایا کیوں؟ وجہ اصل میں کیا تھا؟ تحذیر، انذار، اس واسطے کہ تیاری، حالانکہ وہ تو آخری میں آنے والا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن الخطاب کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایسے منظر کھینچا گویا کہ ایسے معلوم ہوا کہ ہمیں ان جھاڑیوں میں سے نکل کے دجال آ جائے گا، مدینے کی ان جھاڑیوں میں سے کہیں سے نکل کے دجال آ جائے گا۔ اس حد تک ہم پر ہیبت طاری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک بات ہمارے سامنے رکھ دی، اور ہم پریشان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ باتیں بتلائی، ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ ابھی نکل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ڈھاریز بندھاتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ صحابہ یاد رکھو، اگر وہ میری زندگی میں آئے گا تو تم سب مسلمانوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، اگر میرے بعد آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن وہ آنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اسے مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ کا نزول ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھاریز بندھائی۔ تو معلوم ہو رہا ہے ان سب باتوں سے کہ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں بیان کر دی کہ سن کے چلے جاؤ۔ ان میں دو قسم کے لوگ، ایک تو وہ ہیں جو ان نشانیوں کو نشانی مانتے ہی نہیں ہیں، پیشن گوئیوں سے انکار ہے، یا دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیشن گوئیوں کو اپنے اپنے خیالات میں تبدیل کر دیا، تیسرے وہ ہیں جو حق پر ہیں، جو کتاب و سنت میں پیشن گوئیاں آئی ہیں اس کو پڑھ کر اس کی تیاری اس کو ہو بہو وہی الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب آئیے اصل حقیقت کی طرف، جو میری ٹاپک ہے۔ پیشن گوئیوں کے اعتبار سے جہاں تک آپ مطالعہ کریں گے، اس کی تقسیم کے اعتبار سے ہم کو تین طرح کی تقسیمات کرنی پڑیں گی۔ بعض پیشن گوئیاں وہ ہیں، بعض اخبار وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادات یا وہ اشیاء جن کو ہم عام طور پر جامد قسم کے اشیاء سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کیا ہے لکڑی ہے، جیسے کیا ہے شجر ہے، جیسے کیا ہے دوسری کوئی چیز جو مادی چیز ہے جو زندہ نہیں ہے، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے۔ بعض وہ ہیں جو زندہ لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے، ایک تو ہیں وہ جمادات، دوسرے ہیں وہ جو اشخاص، تیسرے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے مکان کی حیثیت سے اشارے دیے ہیں، زمین کے ٹکڑوں کی حیثیت سے یا ناموں کی حیثیت سے، فلاں جگہ سے فتنہ اٹھے گا، فلاں مشرق سے، فلاں مغرب سے، اس طرح اللہ کے رسول نے اشارے کیے ہیں۔ وہاں پر ملک مراد ہے، وہاں پر اس وقت کا جو ملک عرب میں معروف تھا وہ مراد ہے۔ تو اس طرح تین طرح کی تقسیمات ہیں، اور ان تقسیمات کو میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی وہ چیزیں ہیں جو بے جان اشیاء ہم سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ یاد رکھو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا جوتے کا تسمہ تم سے بات کرے گا۔ ہاں، تمہارا جوتا، تسمہ کیا جو باندھتے ہیں نا جی، لیس، شو لیس یوں کہہ لیجئے، وہ تم سے بات کرے گا۔ تمہارا ہاتھ کا کوڑا جس کو تم لاٹھی رکھتے ہو نا، وہ لاٹھی تم سے بات کرے گی، حتیٰ کہ تمہاری ران تم سے بات کرے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات نہیں کرے گی، بلکہ جو تمہارے غائب میں گھر کے اندر ہوا اس کی خبر تمہیں دے گی۔ یعنی باقاعدہ طور پر تم جا کے آؤ گے تو تمہاری لکڑی
یا تمہارا جوتا جو گھر میں تھا، تمہارے جانے کے بعد گھر میں بیوی نے یا بچوں نے کیا کچھ کیا، وہ سب کچھ تمہیں احوال بیان کرے گی۔ ہاں، احوال بیان کرے گی۔ وہ چیزیں جو مادی اشیاء ہیں، جن کا بولنا ہم کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہوگا، اور اس کو غلط تعبیر بعض لوگ آج کے کیا کیے، سب سے بہترین آئیڈیا کیا، موبائل کیمرہ، موبائل کیمرہ، ٹیلی ویژن، ٹی وی، ارے یہ سب تو وہی ہے نا بھائی۔ دیکھو اللہ کے رسول نے کیسے اشارہ دیا، اور بات بھی عقل کو لگتی ہے۔ ہاں، موبائل بات کرتا ہے ہم سے، اور آپ ریکارڈنگ رکھ کے چلے جائیں تو پوری خبر بھی دے گا آپ کو۔ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیں، کہیں بھی بیٹھ کے آپ پورا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور ایک نسبت دیکھو، اگر آپ غلط سوچنا شروع کریں تو بھی آپ کو اشارے مل جاتے ہیں۔ لاٹھی اس زمانے میں بندہ رکھتا تھا نا جی، لاٹھی جیسے عام آدمی، ہر آدمی رکھتا ہے۔ آج گورکھا رکھتا، صرف آج وہ گورکھے پھرتے نا بھائی، انہیں رکھتا، یعنی تو پولیس والے کا ڈنڈا معلوم ہے، باقیہ کوئی آدمی نہیں رکھتا۔ لیکن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر انسان اپنی ایک حفاظت کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے ایک لاٹھی رکھتا، آج بعینی ہی اسی لاٹھی کے قائم و مقام کوئی چیز ہے تو موبائل ہے۔ سوچ کے دیکھو، موبائل نہیں سے کون ہے جی؟ کچرے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں، انہیں بھی 20,000 کا موبائل اندر سے نکالا، کچرا چنتا انہیں دیکھتا، جنٹل مین، کیا رے میرے پاس دیکھو تو 5,000 کا ہے، انہیں دیکھو تو 20,000 کا نکالا گا رے، انہیں پرواہ نہیں دستا۔ کس آدمی کے پاس موبائل نہیں ہے؟ عجیب باتیں ہیں، عجیب پریشانی ہو جاتی ہے ہمیں خود۔ ہاں، کبھی مارکیٹ میں جاؤ، سبزی فروش کے پاس سے نکلتا ہے اینڈرائیڈ کا تقریباً کیا ہے، گیلیکسی وغیرہ، نوٹ 1 2 3 4، اور انہیں رکھتا کیا ہے، 1133 نوکیا کا، پرانے زمانے کا، انہیں رکھتا نکالتا 50,000 کا فون۔ تو کون سا ایسا گھرانہ یا کون سی ایسی عورت یا کون سا ایسا مرد یا کون سا ایسا بچہ جس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ ہاں؟ اب دیکھیے لوگوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ لاٹھی بات کرے گی، لاٹھی تو کبھی نہیں بات کرے گی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا لاٹھی بات کرتی ہے۔ جوتے کا تسمہ، ارے جوتے کا تسمہ کب جی بات کرتا؟ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً کہہ دیا، انہی سب الیکٹرانک چیزوں کے بارے میں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ یہ سب آ جائیں گے جو تمہارے لیے قیامت کی نشانی بنیں گے۔ تو کیا صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے؟ آج جدید ترین طبقہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ایسی تعبیرات دینے والوں کو علامۃ الدہر سمجھ کے سر پہ اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں۔ کیا تعبیر دیا، کیا باتیں ہیں اس کی، کیا سائنس پڑھ کے رکھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا ہے، پڑھا ہے تو تکیہ سر ڈال کے پڑھا ہے، کچھ نہیں، غلط تعبیر ہے۔ ان چیزوں سے، ان الیکٹرانکس سے، ان احادیث کے الفاظ کو آپ نئی تطبیق دے سکتے۔ کیوں؟ یہ خواب نہیں ہے کہ تعبیر دو، یہ پیشن گوئی ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی بولو۔ اشارے ایسے نہیں ملیں گے کہ آپ اس کی تعبیر کیسے ہونا کریں، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مخاطب کر کے کہا، وہ اصحاب لاٹھی کو لاٹھی ہی سمجھے نا، وہ اصحاب جوتے کے تسمے کو جوتے کا تسمہ ہی سمجھے نا۔ جب وہ اصحاب حدیث نہیں سمجھے، ہم سمجھے بول رہے ہیں تو یہ دیوانہ پن ہے۔ کیونکہ اصحاب رسول اللہ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لاٹھی بات کرے گی، جوتے کا تسمہ بات کرے گا، تو اس وقت اصحاب رسول اللہ کیا موبائل سمجھے؟ ایک زمانہ آئے گا اس میں ایک مشین ہوں گی، وہ مشین بات کریں گے، ایسا بولے کیا؟ نہیں، ایسا سمجھے کیا؟ نہیں۔ تو اب جو تطبیق جو دے رہا ہے نا، یہ بے عقل ہے، اب یہ تطبیق صحیح نہیں ہے۔ ان الیکٹرانک چیزوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ نشانی پوری ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ابھی پوری نہیں ہوئی وہ نشانی۔ کیوں؟ اس میں سب سے اہم ترین بات، آپ لاکھ تطبیق دے دیجئے موبائل سے یا ٹیلی ویژن سے یا ٹی وی سے، لیکن ران کو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی کی ران بات کرے گی اور ران بتائے گی کہ پہلے کیا ہوا تھا۔ آپ کون سی ران بات کرتی؟ بولو نا بھائی، کس کی ران اب تک بات کری ہے؟ نہیں بات کری نا، کیسا بولیں گے؟ تطبیق نہیں ہوگی نا۔ کوئی دیوانہ ہی اب تطبیق دے سکتا ہے، ران بات کری ہے تو کیا کہتا ہوں میں، شارٹس میں کبھی بھی فون رکھتا، وہ ران کی طرف ہی رہتا، انہیں بولتا سو گھر بولے تو بے وقوف بولیں گے اسے۔
तो शॉर्ट्स में तभी रख, दिल में तभी रख, यहाँ तभी रख, ऊपर तभी रख, हाथ में तभी रख, हमें उससे क्या फर्क। लेकिन रान का लफ्ज रान ही तो होगा ना जी। जब अल्लाह के रसूल ने लफ्ज रान इस्तेमाल किया तो रान ही बात करना है। अभी तक वो निशानी पूरी नहीं हुई है जो इंसानी आज़ा बात करेंगे, लाठी बात करेंगे, और इसी तरह क्या है, जूते का तस्मा बात करेगा। तो अब ये जमादात हैं, ये जमादात वो चीजें जो बात नहीं करती अमूमन, लेकिन इसका सबूत हमें मिलता है जरूर भी जरूर, जानदार के सिलसिले। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि जंगली जानवर तुमसे बात नहीं करेंगे। जंगली जानवर बात करेंगे, वो जंगली जानवर नहीं जो मलेशिया गए, वहां गए, चीते को क्या है सुदाए हुए रखते, उन्हें आंखों बैठता कहते, नहीं उसके ऊपर बैठ को जाता कहते, फोटो भी ले लेता बैठे सिर का। उन्हें जंगल का चीता, उन्हें नहीं तो फाड़ को रख डालेंगे, उसे सिखा को ट्रेनिंग करके रखते, उन्हें आया तो बैठ कर को बोलो, इतना पैसा ले लेते। उससे क्या नहीं करना है, वो चीता भी क्या है मेरे हुक्म मानता बोलना नहीं। ये जंगली जानवर वाकईतन जो जंगल का होता है ना जी, उसके लिए वो बात करेंगे। और इसका सबूत हदीस में भी मिलता है। गोया कि ये निशानी ऐसी है जो पहले भी हुई है और आगे क़यामत के करीब होगी, जिसमें जंगली जानवर बात करेंगे। और एक निशानी तो खुद कुरान के अंदर क्या है उसका जिक्र आ गया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि एक जानवर तुमसे बात करेगा, जिसे दाब्बतुल अर्ज़ कहते हैं। व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। कि जब क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है कि ये कौल वाक़े हो जाएगा, हम खुद निकालेंगे उसको, उस जानवर को जो जमीन फाड़ के निकलेगा। अख़रजना लहुम दाब्बतुल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम, तुमसे वो बात करेगा, तुमसे वो बात करेगा। अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, के लोग क्या हैं, अल्लाह की आयतों को यकीन नहीं करते थे। बाज़ रिवायतों में है कि वो हर एक मोमिन को मोमिन लिखेगा, हर एक काफिर को काफिर लिखेगा उसकी पेशानी पर। तफसीलात आगे आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ पहले भी कुरान में भी, अच्छा अहादीस में कुछ और भी जिक्र हुआ है जो जमादात, नबातात, इस तरह के क्या है हैवानात बात करने के सिलसिले में, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुराने जमाने में एक बंदे ने क्या किया, गाय पर बोझ रख के गाय को कहा के खींचने लगा, यानी चल। अब आप सबको मालूम है गाय करने का काम क्या है, क्या भाई जी, गाय क्या काम करती, फसल उगाती, दूध खाली खाने में छती, देखो दूध एक ही चाहत है सबको, हाँ खेती जोतती ना, वो मालूम नहीं कि हल चलाना गाय का काम, असल काम तो वही है उसका। बोझ उठाना किसका काम है, हाँ गधे का, वो एक ही चाहत है, खरीब है ना, हाँ गधे का काम है। तो वो बोझ रखा गाय पर और कहा कि चल, तो गाय पलट के बोली, देखो अल्लाह ने मुझे इसके लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने मुझे इसके लिए नहीं पैदा किया। काय में बोली, बिल्कुल फसी जबान में बोली, उन्हें समझे जैसा, ऐसा ही बात की जैसा हम बात करते हैं। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे इसके लिए नहीं पैदा किया है, मैं हल जोतने के लिए हूं, मैं बोझ उठाने के लिए। बुखारी की रिवायत है ये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया जिक्र करके सहाबा से जब जिक्र किया तो सहाबा ताज्जुब के मारे कहा कि गाय बात करती है, गाय कहां बात करेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ गाय ने बात किया है, और उस मजलिस में अबू बकर भी नहीं थे, उमर भी नहीं थे। लो अब सुनने वालों में सवाल जो उठाना जी, वो सहाबा ने किया था, वो मजलिस में जिसमें अबू बकर भी नहीं है, उमर भी नहीं है, लेकिन उनके ईमान की गारंटी कैसे अल्लाह के रसूल दे रहे हैं। देखो कहा कि आपको ताज्जुब हो रहा है, लेकिन मैं, अबू बकर, उमर इस पे ईमान रखते हैं कि गाय बात करती है। हालांकि उस मजलिस में सहाबा बयान करते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि अबू बकर भी नहीं थे, उमर भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे यकीन है, अगर मैं खबर दे रहा हूं तो यह खबर बिल्कुल सच्ची पक्की है, और इस खबर पर मेरे दोनों साथी भी ईमान रखते हैं, अबू बकर व उमर। इनको तुम बुरा भला कहोगे। अच्छा, एक दूसरा वाकया भी आया है। एक जंगली जानवर एक शिकार किया, शिकार करके जब वो खाने के लिए बैठता है तो उसको शिकारी
اس سے شکار چھین لیتا ہے، چھین کے لے جاتا ہے. تو وہ جو شکار کیا ہوا جو جانور ہے، چیتا رکھ لیجئے یا آکر باغ رکھ لیجئے یا شیر رکھ لیجئے، جو بھی جو جنگلی جانور شکار کیا تھا، اس سے پکڑ کر وہ لے جانے لگا تو وہ جنگلی جانور بات کرنے لگا. کیا بولا؟ یہ تیرے لیے کیسے حلال ہوگا؟ میں محنت کر کے شکار کر کے لے کے آیا، تو کھینچ کو لے کے جاتا نا بھاگ کر. بولا کون؟ جنگلی جانور بولا اس چرواہے سے جو کھینچ کے لے جا رہا تھا اس کے پاس. تو اسے بڑا تعجب ہوا اور وہ پلٹ کے کہا کہ یہ جنگلی جانور بات کر رہا ہے. کہا کہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور وہ اس سے بڑی خبریں آسمانوں کی دے رہے ہیں، تم کہاں پھر رہے ہو؟ تو وہ چرواہا اپنے بکریاں چھوڑا، پھر وہیں سے بھاگا، مدینہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ ایک جنگلی جانور آپ کے بارے میں خبر دے رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا نماز ختم ہو لینے دو، اور نماز کے بعد کہا کہ الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامع. لوگوں یہ دراصل سائرن تھا. جیسے کیا ہے ہمارے پاس ایمبولینس کا ایک سائرن ہے کہ لوگوں کو ہٹ جاؤ، ویسے جمع کرنے کا ایک سائرن تھا کہ لوگوں آ جاؤ، اہم ترین بات ہے، اہم ترین بات ہے. تو اللہ کے رسول نماز کے بعد فوری طور پر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس چرواہے سے کہا کہ جو بات مجھ سے الگ سے کہے وہ بات تم اب سب کے سامنے بتاؤ. وہ چرواہا پھر بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور ایک جنگلی جانور نے مجھ سے بات کی اور وہ جنگلی جانور نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، جس کی وجہ سے میں بکریاں چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہاں پر بیعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا. تو یہ خبر دینے کا سسٹم ہوا. لیکن ہمارے دور کے اندر یہ قرب قیامت میں ہوگا. یہ ہیں جمادات، نباتات کے بارے میں آپ کو اللہ کے رسول کی پیشن گوئی. شخصیات کے اعتبار سے دیکھیے، ایک حوالہ دے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اگلے مجلس میں کمپلیٹ کروں گا. شخصیات کون کون ہیں؟ دجال، مہدی، عیسیٰ، یہ سب شخصیات ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں یہ نام سے، ایسے ایسے خاندان سے آئیں گے، یہ مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ، یہ کیا ہے معاملہ ہوگا، یہ سب چیزیں. اور اسی طرح آخری دور میں جگہوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اور بنی الاصفر دونوں مل کر کسی تیسرے سے جنگ نہ کریں. بنی الاصفر کون ہے؟ روم. روم کو بنی الاصفر کہتے ہیں. روم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب مسلمان اور روم، یورپین کنٹریز نہیں، امریکہ اسرائیل نے، بعض لوگوں نے اس حدیث کو کیا کیا، امریکہ اسرائیل نے فٹ کیا اور کہا کہ دیکھو عرب دوستی جو امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ یہی ہے. نا، اللہ کے رسول نے امریکہ نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل نہیں کہا. وہاں لفظ بنی الاصفر آیا ہے اور سب اتفاق کرتے ہیں بنی الاصفر صرف روم والوں کو کہتے ہیں، رومی. یہ اصفر کا لفظ ہرقل کی اس حدیث میں بھی آیا ہے جو ابو سفیان نے جب وہاں پر گئے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ملک بنی الاصفر، ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ تو روم کا بادشاہ بھی اب اللہ کے رسول سے ڈرنے لگا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ روم کے جو لوگ ہیں نا کسی مرحلے پر کیا ہوں گے، مسلمانوں سے دوستی کریں گے اور مسلمان ان سے دوستی کریں گے، وہ دونوں مل کر کسی تیسرے سے جنگ کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان اور روم دونوں نہیں ملیں گے اور وہ دونوں مل کر کسی تیسرے سے جنگ کریں گے. وہ تیسرا کون ہوگا پتہ نہیں، وہ تیسرا کون ہوگا پتہ نہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک